سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کے ساتھ کفر نہیں کرتا، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے میں اس کا دشمن ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ واحد کے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت، دین حق، نور اور موعظت کے ساتھ اس وقت جب کافی مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، جب کہ علم بہت قلیل ہو گیا تھا اور لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اور اس وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی وہی گمراہ ہوا، وہی حد سے بڑا، وہی گمراہی میں دور نکل گیا۔ اور میں وصیت کرتا ہوں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ بہترین وصیت جو مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا ہے یہ ہے کہ وہ اسے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آمادہ کرے، اور اسے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے۔ ڈرتے رہو جیسے ڈرایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے۔ اس سے افضل کوئی نصیحت نہیں اور اس سے بہتر کوئی یاد دہانی نہیں۔ یہی تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر خوفزدہ ہو کر نیک عمل کرتا ہے، اور یہی سچی مدد ہے اس چیز پر جس کی تم خواہش رکھتے ہو، قیامت کے دن کے لیے۔ اور جو شخص اصلاح کرتا ہے اپنے باطنی اور ظاہری حالات کی جو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں، اور وہ نہیں ارادہ کرتا اس سے بجز اللہ تعالیٰ کی رضا کے، تو یہ بات اس دنیا میں اس کے ذکر کو بلند کر دے گی، اور موت کے بعد اس کے لیے سرمایہ ہوگی۔ جب انسان محتاج ہوگا ان اعمال حسنہ کی طرف جو اس نے پہلے بیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ اس روز دوست رکھے گا کہ اس کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جس شخص نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا اور اپنے وعدے کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے میرے نزدیک میرا قول نہیں بدلتا، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ڈراتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے ان کاموں کے بارے میں جو اب ہو رہے ہیں، اور ان کاموں میں جو بعد میں ہوں گے، پوشیدہ اور علانیہ، کیونکہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جو ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بچاتا ہے اس کے غضب سے، اور بچاتا ہے اس کے عذاب سے، اور بچاتا ہے اس کی ناراضگی سے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کا خوف چہرے کو روشن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اپنا حصہ لے لو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تمہیں اپنی کتاب، اور واضح کر دیا تمہارے لیے اپنا رستہ، تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور جان لے جھوٹوں کو، اور تم بھی بھلائی کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احسان فرمایا ہے، اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کرو۔ اسی نے تم کو چنا ہے، اور اسی نے تمہیں مسلم کے لقب سے موسوم کیا ہے، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ ہو جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور کوئی قوت نہیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ پس کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کیا کرو۔ پس جو شخص اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان خود معاملہ درست فرما لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مرضی نافذ کر سکتا ہے، اور لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کے تمام احوال کا مالک ہے، اور لوگ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے،
جو بہت اعلیٰ اور بڑی عظمت والا ہے۔